من عافية ورزق طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری معزز بہنیں، ساتھی سہیل مجھے شیخ کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے اور آپ سب جواب دیجیے گا. جب ہم ایک عمارت بناتے ہیں، ایک بلڈنگ تیار کرتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جس پہ ہم سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں؟ فاؤنڈیشن، بیس، دیوار، فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، عموماً اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں پہ فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی ہاں، بنیاد یعنی فاؤنڈیشن، بیس یعنی فاؤنڈیشن. اور اگر آپ غور فرمائیں گے، جب ہم فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت اہم ہے اور بہت وقار رکھتا ہے، کیونکہ اسی فاؤنڈیشن پہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی اونچی بلڈنگ بننی چاہیے. پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب بہت سالوں بعد ہم ایک اونچی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور جو صحیح سلامت ہے، تو ہم سوچتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اتنی اونچی بلڈنگ ابھی تک کھڑی ہے، ابھی تک گری نہیں، جس کی بنیاد مضبوط ہوگی، جس کا بیس اسٹرانگ رہے گا. تو جو فاؤنڈیشن ہم لے ڈاؤن کرتے ہیں یا بچھاتے ہیں، تو یہ اس وقت بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں بھی فائدہ دے گا. آپ لوگ میری بات سے سہمت ہیں؟ جی الحمدللہ. تو آج کا یہ جو موضوع جس میں ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں، یہ اس ٹاپک کے بارے میں جہاں پہ فاؤنڈیشن بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کیوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوپہر سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ آئمبا ایز این ایسوسیشن ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم بن رہا ہے، اور جو سسٹرز، جو بہنیں اس پلیٹ فارم سے جڑیں گی، ان کی رسپانسبلٹیز، ان کا رول کیا ہوگا. تو پہلے صرف ایک نٹ میں ہم وہ چیز کو سمجھ لیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہم جو یہاں پہ فاؤنڈیشن کی بات کریں گے، کیونکہ ہم فاؤنڈیشن ہیں ایز اے یوتھ، دا ینگ جنریشن، دا فیمیل ینگ جنریشن، ہماری مسلمان خواتین، یہ فاؤنڈیشن ہے الحمدللہ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ تمام جو ہماری ذمہ داریاں رہتی ہے، فرائض رہتے ہیں، جو کردار ہمیں پکڑ کے چلنا ہے ایز این آئمبا ایسوسیٹ، کیونکہ ہم آئمبا سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تمام رولز ریگولیشنز، ارکان آپ بولے یا ہمارے فرائض جو ہوتے ہیں وہ آپ بولے، آج انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے. اور سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو فرائض ہیں اور جو فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کرتا ہے، یہ نہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. جب ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، اسی دن اسی پل ہم پہ ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، وہ ہے توحید کی. توحید خود اپنے اس میں ایک ذمہ داری ہے. اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جب ہمارا توحید، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا فاؤنڈیشن کمزور ہوا. اسی طریقے سے اگر ہمارا توحید مضبوط ہے تو ہمارا فاؤنڈیشن بھی مضبوط ہوا. تو اب آپ کنیکٹ کیجئے ہمارے اس ایگزامپل کو. جو فاؤنڈیشن کی بات ہم کر رہے تھے، وہ فاؤنڈیشن ہمارا توحید ہے، اور جس عمارت کی ہم بات کر رہے تھے وہ عمارت ہمارا دین ہے. دین کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے اور اسے لانگ اسٹینڈنگ بنانا ہے. جیسے صدیوں سال کی وہ عمارت اونچی کھڑی رہتی ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے دین کو بھی آگے لے کے جانا ہے. اب اس کے جو سب پوائنٹ ہم نے جو ڈیوائڈ کیے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ توحید کے بنا کچھ نہیں. اگر آپ کا توحید اور ایمان پکا اور مضبوط ہے تو یہ سارے رولز اور رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، ارکان، یہ سب آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا توحید کمزور ہے تو یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ہمیں اپنے توحید کا خیال رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز ہم یہاں پہ بات کریں گے اللہ عز و جل کی عبادت کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں ہماری عبادت کے جو 5 پلرز ہیں، ہمیں کس طریقے سے عبادت کریں، ہم سب واقف ہیں. بٹ یہ چیز میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ فرسٹلی ہمیں صرف غفلت میں عبادت نہیں کرنی ہے، ہمیں ایک خالص نیت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمیں ایک محسن اور مخلص انسان کی طرح عبادت کرنی ہے. ہمیں خشوع اور عاجزی کے ساتھ عبادت کرنی ہے. چلیے اس کے بعد بھی ہم نے اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں فوکس بھی لیا ہے.
بٹ کیا ہم صحیح طریقے سے عبادت کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جس کے وہ حقدار ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. نو شرک، نو بدعت، نو طاغوت. ہمیں صحیح طریقے سے توحید پہ لے کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ ہمارا سب سے پہلا رول ہے کہ ہم جانیں کہ ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہوگی. ہر ایک مومن پہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طور طریقے سے پہچانے کہ ان کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ کہاں سے پہچانیں گے؟ قرآن پاک اور حدیثوں کی روشنی میں سے. سورہ داریات کی جو 56 کی جو آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے جن انسان کو، اور ہمارا مقصد ہے عبادت کرنا، وداؤٹ شرک، وداؤٹ بدعہ اینڈ وداؤٹ طاغوت. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو آج کا ہمارا ماحول ہے، جو اے آئی کی وجہ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، اس میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا شرک ہے، کیا طاغوت ہے، کیا بدعت ہے. لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ بدعت ہے. وہ لوگ اپنے اینسسٹرل، اپنے کلچر اور ٹریڈیشنز میں اتنے لگ گئے اور فالو کرتے ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ ہمارے حدیثوں میں سے نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، بٹ دے آر جسٹ فالوئنگ. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشرف المخلوقات ہیں. اور سورہ آل عمران آیت 65 میں اللہ فرماتے رہتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ جو ہے اللہ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی کہ جو عبادت رہتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ ملے گا، اور ان میں سے ایک کون رہے گا؟ جس نے اپنی جوانی کے دن عبادت میں لگایا. اگین کون سی عبادت؟ توحید والی عبادت، بدعت شرک طاغوت والی عبادت نہیں. تو یہ چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. دوسری چیز، دوسرا فرض، اب ہم صحیح طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ جیسے کہ آپ نے کہا قرآن اور حدیث، ان دونوں کی روشنی میں سے ہم سیکھیں گے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بہت ہی فیمس آئے ہیں، اور جیسے کہ اسلامک انسٹیٹیوشنز آپ سب کے بھی رن کرتے، ہمارے بھی رن کرتے، اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ کون سا تھا؟ اقرأ، پڑھو. چلیے آپ مجھے بتائیں سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی؟ قلم، پین. آپ خود دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ایک آرڈر دے دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، پڑھو. تو اب آپ کا یہ فرض ہے، رسپانسبلٹی. میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھو. تو اس لیے سسٹر سیکھیے، پڑھیے، پڑھائیے. ہمارے جو آئمہ اور بہتر مسلم کاؤنسل کے جو یہ سیشنز ہوتے ہیں آن لائن اور آف لائن، اس میں جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں آپ کی بھلائی ہے. آپ ایک فرض پورا کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے ثواب ملے گا، اور ایک صدقہ جاریہ کا ایک سبب بھی بنے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں جتنی ینگ مدرز ہیں یا جو مدرز بننے والی ہیں، صرف یوتھ کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، ایک خواتین کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ایک مرد حضرات کی کہ وہ یہ علم، تعلیم، دینی تعلیم حاصل کریں گے. یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مرد حضرات کو دینی تعلیم حاصل نہیں کرنا، یہ فرض سب کے لیے ایکول ہے، بٹ کہیں نہ کہیں وہ اپنے دوسرے فرض نبھاتے دینی تعلیم کو اپنی سہمت رکھتے تھے. پر جب ہم عورتیں، خواتین، گھروں کی کوئینز جب دینی تعلیم لیتی ہیں تو ہم گھر کیا نسلوں میں تبدیلی لاتے ہیں.